ظاہر ہے کہ بہت سے حالات جو آپ کو معلوم ہوتے ہیں وہ آج کل ٹی وی کی طرف لوگوں کی توجہ کم ہوتی ہے، اور جو سوشل میڈیا ہے اس کی اہمیت آج کل زیادہ بڑھ گئی ہے، لہذا اس سے صحیح فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے اور اس سے زیادہ تر غلط فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی مشکل اس میں یہ ہے کہ اس میں فیک آئیڈیا جو ہے اور نقلی آئیڈیا جو ہے بہت ہوتی ہے۔ ایک آدمی 20 مختلف آئیڈیوں سے وہ بنا لیتا ہے اور مختلف ناموں سے وہ اس میں اپنے پیغام ڈالتا رہتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 20 آدمی لکھ رہے ہیں، وہ ہوتا ایک ہے۔ اس سے لوگ سمجھتے ہیں ارے صاحب یہ تو 20 آدمی جو ہے وہ اس طرح کی بات لکھ رہے ہیں۔ 20 آدمی نہیں ہوتے، وہ ایک ہی ہوتا ہے جو مختلف ناموں سے لکھتا رہتا ہے، ایک ہی ہوتا ہے جو الگ الگ ناموں سے لکھتا رہتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا صرف ایک علاج ہے، وہ ہے بلاک کرنا۔ ادھر آپ نے بلاک کیا، ادھر ان کا دم گھٹا، ادھر بلاک کیا ان کا ٹیٹوا دبا ان کا۔ یہ بلاک کرنا نہیں ہوتا، ان کا ٹیٹوا دبانا ہوتا ہے ان کا ٹیٹوا دبانا ہوتا ہے، بلاک کرنا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ان کو اس کے پیسے ملتے ہیں، ان کو ایک ایک پیغام کی ان کی اچھی اچھی رقم ملتی ہے ان کو۔ اور خاص طور سے میری مخالفت تو بعض لوگوں پر واجب و لازم ہے، کیونکہ اس کے بھی ان کو پیسے ملتے ہیں۔ ایڈمنسٹریشن آپ کو معلوم ہے کے خلاف، ظاہر ہے کہ تمام اس طرح کی خفیہ ایجنسیاں ہیں جو خلاف ہیں، یہاں تک کہ ایمبیسیز بھی، ظاہر ہے کہ جتنے مظاہرے ہوتے ہیں تو وہ سب میری طرف سے ہوتے ہیں، لہذا وہاں ایمبیسیز بھی وہ مخالفت میں سب آگے آگے رہتے ہیں، تو لوگوں کو ان کی طرف سے معین کیا جاتا ہے کہ میرے خلاف لکھا جائے، زیادہ سے زیادہ لکھا جائے، جھوٹی خبریں، طرح طرح کی خبریں بنا بنا کے گڑھ گڑھ کے سب وہ پیش کی جائیں تاکہ بدنامی ہو۔ اور دیکھیے ہمیشہ ایڈمنسٹریشن کا بھی یہی طریقہ ہوتا ہے، اگر کسی بہت بڑے کارخانے میں اگر ہڑتال ہو جائے باقی یونین کی طرف سے، تو وہاں کا ایڈمنسٹریشن فوراً کوئی نقلی یونین بناتا ہے، 2-4 لوگوں کو خرید کر، 2-4 لوگوں کو پیسے دے کر وہ نقلی یونین بنا کر اس ہڑتال کی مخالفت کرواتا ہے۔ وہ مالک ہی کے لوگ ہوتے ہیں، اس کمپنی کے مالک ہی کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس کے ذریعے سے خریدے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ جو ہڑتال کا کسی ناانصافی پر، کسی ظلم کے اوپر، تنخواہ بڑھانا ہے، تنخواہ کم ہے، تمام چیزیں مطلب فساد وہاں پر ہے، اس کے لیے معلوم ہڑتال ہو گئی، اور لیڈر کو لگ گئے کہ ہاں سب یہ ہڑتال ہونا چاہیے، ہمیں یہ حق ملنا چاہیے، مزدوروں کو یہ حق ملنا چاہیے، مزدوروں کے ساتھ یہ ناانصافی ہو رہی ہے، فوراً جو مالک ہوتے ہیں کمپنی کے ایک نقلی یونین فوراً بنا لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اس میں اپنے پیسوں سے لوگوں کو بھرتے ہیں اور اس کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں۔ یہی پوری پالیسی ایڈمنسٹریشن کی ہوتی ہے کہ ٹریننگ دی جاتی ہے، جو ڈی ایم وغیرہ ہوتے ہیں سب میں ہوتے ہیں، ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ کس طرح سے آپس میں پھوٹ ڈالو، کس طرح سے پیرالل لیڈرشپ تیار کرو، تاکہ جو اصلی لیڈرشپ ہے وہ مخدوش ہو جائے، وہ بدنام ہو جائے، لوگوں کی توجہ بڑھ جائے، ارے بھائی یہ تو یہ کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا سچ ہے، تو لوگ جو ہے وہ تشویش میں مبتلا ہو جائیں، لوگ دھوکے میں مبتلا ہو جائیں۔ لہذا یہ پالیسی کے تحت یہ لیڈر نقلی لیڈر بنائے جاتے ہیں، اور ان کو باقاعدہ تنخواہیں ملتی ہیں، ان کو باقاعدہ بہت بڑے بڑے فنڈز ملتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ اپنی نقلی لیڈرشپ چلاتے ہیں۔ لہذا یہی کام یہاں پر بھی کیا گیا، اور شروع سے یہی کیا، والد مرحوم کے زمانے سے بھی یہی کام ہو رہا تھا کہ نقلی لیڈر بنائے گئے تھے، اور آج بھی یہی کام ہو رہا ہے۔ اہل سنت میں بھی نقلی لیڈر بنائے جاتے ہیں، شیعوں میں بھی نقلی لیڈر بنائے جاتے ہیں، ان میں بھی نقلی لیڈر ہیں، ادھر بھی نقلی لیڈر، فیک لیڈرشپ ہوتی ہے، یہ پالیسی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ بہت پہلے کی بات ہے، 14-15 سال پہلے کی بات ہے کہ صاحب ایک صاحب بہت ہمارے خلاف بول رہے تھے اور تمام تحریکوں کے خلاف بول رہے تھے، لیکن ان کی کوئی پبلک میں سن نہیں رہا تھا، کوئی بات سن، ہر تحریک کا ہمیشہ والد مرحوم کے زمانے سے نقلی لیڈروں نے ہمیشہ کوشش کی کہ ہر تحریک ناکام ہو جائے، لیکن اللہ کا شکر ہے وہ خود ہی ناکام رہے، خود ہی ناکام رہے۔ لہذا ایک مرتبہ وہ ایک آئی جی صاحب یہاں آتے نئے، تو میں نے ان سے کہا
کہ اگر پیرالل لیڈرشپ آپ کو بنانا ہی ہے تو کسی قاعدے کے آدمی کو دیجیے. یہ لا خیر بے ایمان سڑک چھاپ، ان کو آپ پیرالل لیڈر بنائیں گے تو ان کی قوم کیا مانے گی؟ یہ تو خود ہی بے ایمان ہے، ان کی قوم کیا مانے گی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ پیرالل لیڈرشپ یہ پالیسی کے تحت ہوتی ہے، پالیسی کے تحت ہوتی ہے، اور یہ ہر حکومت کی پالیسی ہوتی ہے، ہر ایڈمنسٹریشن کی پالیسی ہوتی ہے کہ پیرالل لیڈرشپ برابر کی ایک لیڈرشپ جو ہے وہ بنا دی جائے اور اس کو پروموٹ کیا جائے. اب ہوتا کیا ہے کہ صاحب کوئی لڑکا پہنچا کہ ہماری موٹر سائیکل جو ہے وہ بغیر لائسنس پکڑ گئی ہے. اب ان کی پہلے سے سیٹنگ ہے، انہوں نے فون کر دیا، وہ موٹر سائیکل چھوٹ گئی. اب یہ وہ شہدائی ہو گیا، ارے صاحب اس سے بڑا تو کوئی لیڈر ہی نہیں ہے، اس سے بڑا تو کوئی لیڈر نہیں ہے. اور مان لو کوئی جیب کترے پہ جیب کاٹنے میں کوئی پکڑ گیا، انہیں سفارش کر دی کہ ہمارا آدمی ہے. وہ جیب کترا کسی جیب کاٹنے میں پکڑا گیا، انہیں فون کر دیا تھانے کی چوکی پر، ارے ہمارا آدمی چھوڑ دیجیے. وہ تو پہلے ہی سے سیٹنگ ہے، پہلے ہی سے ہے کہ صاحب ان کی بات مانی جائے گی. معلوم جیب کترا چھوڑ دیا گیا، وہ جیب کترا ان کا شہدائی ہو گیا، وہ لٹیا چور جو ہے ان کا شہدائی ہو گیا. تو اس طرح سے ان کی چھوٹی چھوٹی کاموں کے ذریعے سے، چھوٹے چھوٹے کاموں کے ذریعے سے ان کی لیڈرشپ مضبوط کی جاتی ہے تاکہ چھوٹے چھوٹے بچے لڑکے ان کے ساتھ ہو جائیں. تو یہ سب سازش کے تحت ہوتا ہے اور اصل لیڈرشپ کو ڈیمیج کرنے کے لیے تمام باتیں ہوتی ہیں. یہ یہاں لکھنؤ بھی ہو رہا ہے اور یہی چیز وہاں پر بھی کی گئی، دہلی میں بھی کی گئی کہ انہیں نے ایک وقف بورڈ کا جو چیئرمین ہے اس کا نام ہے امانت اللہ. امانت اللہ اس سے پہلے بھی تھا، سینکڑوں بے ایمانیوں کے اس کے ثبوت ہیں، سینکڑوں بے ایمانیوں کے اس کے ثبوت ہیں. لیکن وہ کجریوال صاحب کہ جو ایمانداری کا جھنڈا بلند کیے ہوئے ہیں کہ مجھ سے بڑا کوئی ایماندار نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی سلوک پسند نہیں ہے، انہی نے پھر اسی بے ایمان کو کہ جس کے اوپر بے ایمانیاں ثابت ہیں دوبارہ چیئرمین دلی وقف بورڈ کا بنا دیا. یہ امانت اللہ وہ ہے کہ جس نے ہمیشہ اس ساتھ دیا تھا اس کا جس کا نرسری پہ قبضہ، ہمیشہ ہر معاملے میں اس کا ساتھ دیا اور پوری کوشش ان کی رہی کہ وہ ہٹنے نہ پائے. یہاں تک کہ چھوٹی کربلا کے لیے امانت اللہ نے لکھ کر دے دیا تھا کہ یہ وقف میں شامل نہیں ہے، وقف میں داخل نہیں ہے. اس کے بعد محمود پراچا صاحب جو تھے وہ وقف کے وکیل تھے، انہوں نے بعد میں اس کی رد کی کہ نہیں یہ وقف میں شامل ہے کاغذات کے ذریعے سے. اسی طرح سے جو وہاں کا جو مالی تھا جو قبضے میں تھا پوری کوشش رہی کہ وہ اسی کے قبضے میں یہ رہے. بعد میں جب ناکام ہو گئے تو انہوں نے ایک نقلی کمیٹی بنا دی جس میں ایک سے ایک ماشاءاللہ اچھے اچھے لوگ انہوں نے منتخب کیے ہیں، ایک سے ایک عمدہ لوگ انہوں نے منتخب کیے ہیں. جو اس کا صدر ہے اس پر 126 کروڑ کے غبن کا مقدمہ ہے. حکومت کے فنڈ میں اس نے نوئیڈا میں یہ کسی کمپنی کے وہاں کے اوپر تھے، فائنانس میں تھے، فائنانس سیکریٹری تھے، وہاں 126 کروڑ کا گھپلا کیا جس کی سی بی آئی کی جانچ چل رہی ہے. وہ صدر محترم ہے، وہ صدر محترم ہے. اور جو سیکریٹری تھے جن کا مرڈر ہوا ان کا نام تھا صوفی کلوا، وہ سٹا کنگ کہلاتے تھے. کتنی شاندار شخصیت تھی وہ جو انہوں نے بنائی تھی، سٹا کنگ. اسی سٹے کی لڑائی میں وہ یہاں سے اب تک بوریا بسترا باندھ چکے اور یہاں وہ جو ان کا قتل ہو گیا. ان کا اسی سٹے ہی کی لڑائی میں آپس میں ان کا جو وہ آپس میں لڑائی ہوتی ہے مافیاز میں، اسی میں ان کا قتل ہو گیا، وہ چلے گئے. اب دوسرے صاحب سیکریٹری بنے ہیں کہ جو وہ برابر جو سوالات کرنے آ رہے تھے وہ ان کے اوپر بھی تقریباً 40-50 مقدمے بے ایمانیوں کے اور فراڈ کے ان کے اوپر ہیں. وہ ماشاءاللہ آپ سیکریٹری نئے بنائے گئے ہیں وہ. اور اس کے بعد معلوم ہوا کہ اتنے کروڑ کھا گئے. لکھنؤ سے بھی ایک صاحب تشریف لے گئے اور یہ اعلان کر کے تشریف لے گئے کہ حساب لوں گا میں. آپ دیکھ لیجیے ان کے جو بیانات ہیں
اس میں سوشل میڈیا پر انہوں نے یہی دعویٰ کیا تھا کہ میں حساب لینے جاؤں گا، حساب لوں گا، کروڑوں کا گھپلہ ہے، حساب لوں گا۔ اور جب وہاں بہادر عباس نے کہا کہ ہم حساب دینے کے لیے تیار ہیں، حساب دینے کے لیے تیار ہیں، مگر ایک شرط ہے کہ اگر آپ نے ہماری بے ایمانی ثابت کر دی تو ہم استعفیٰ دے دیں گے، اور اگر آپ بے ایمانی ثابت نہیں کر سکے تو آپ اس ادارے سے استعفیٰ دیں گے جہاں بے ایمانیاں کر رہے ہیں آپ۔ یہ اب جو کہا تو سارے غبارے سے ہوا نکلی۔ اب وہاں جو پہنچے تو پہنچتے کہ رہے ہم حساب لینے نہیں آئے، ہم حساب لینے نہیں آئے، حساب جانے بہبوڑ غبن ہوا نہیں ہوا، چوری ہوئی نہیں ہوئی، وہ تو بہبوڑ جا رہے ہم حساب لینے آئے، ہم اتحاد کا پیغام لے کر آئے۔ معلومہ سارا غبن بھی غائب ہو گیا، ساری چوریاں بھی غائب ہو گئیں اور سارے الزامات بھی غائب ہو گئے۔ ہم اتحاد کے لیے آئے ہیں، لہذا اتحاد کے لیے بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کا جو حساب ہے وہ وقف بورڈ میں پیش کر دیا جائے، وہاں تو دہلی وقف بورڈ ہے۔ بہادر عباس نے حساب کی کاپی دکھائی ان کو کہ دیکھیے یہ وقف بورڈ کی مہر اور دستخط موجود ہے، کہ ارے تب تو ٹھیک ہے، تب تو بالکل ٹھیک ہے، تب تو مطالبہ میرا پورا ہو گیا ہے، تب تو ٹھیک ہے۔ یہاں سے کہہ کے گئے تھے حساب لیں گے، وہاں سب ٹھیک ہے کہہ کر وہاں سے آ گیا، اور یہاں لکھا جا رہا ہے شیر دہاڑ رہا تھا۔ ارے چو بھی تو نہیں کر پائے، دہاڑنا تو دور کی بات ہے، چو نہیں کر پائے، دہاڑنا تو بہت دور کی بات ہے، اور وہاں سرود دے کر واپس آ گئے۔ میں نے یہاں سے فون کر دیا تھا کہ بھائی ان کے ساتھ کوئی تعارض نہ کیا جائے، ان کو آنے دیا جائے، ان کے سامنے سارے حساب کتاب رکھ دیے جائیں۔ یہ میں نے یہاں سے فون کیا، اس کی ریکارڈنگ بھی ہے، اگر ریکارڈنگ اس کی نشر کر دی جائے تو پتا کہ ہم بہادر عباس کو فون کیا کہ کوئی تو اگر ان کو روکا گیا تو ان کو کہنے کا موقع ملے گا، دیکھیے بے ایمانیاں ہو رہی تھی تبھی مجھے روکا گیا، بات کریں تبھی مجھے روکا گیا۔ میں نے یہاں سے سخت ان کو کہہ دیا تھا کہ بالکل ان کو آنے دیا جائے، ان کو استقبال ان کا کیا جائے وہاں پر، اور ان کو باقاعدہ حساب کتاب دکھائے جائیں، مگر اس نے کہا بس شرط یہی ہے کہ اگر ہماری بے ایمانی ثابت کر دیں تو ہم سب استعفیٰ دے دیں گے، ورنہ پھر یہ اپنے ادارے سے کہ جہاں کے اوپر ان کا پورا کاروبار اور پورا خاندان کا خرچہ چل رہا ہے اس سے ان کو استعفیٰ دینا ہوگا۔ اور وہی کے اوپر مانو غبارے سے فر سے ہوا نکل گئی پوری، اور اس کے بعد وہاں پر اتحاد کا نعرہ دے کر چلے آئے۔ اس کے بعد وہاں کوئی صاحب تھے، انہیں جا کے انہیں کے لوگوں میں انہیں جا کے سب پھاڑا پھوڑی کی، سب جتنے تھے وہاں پہ نوٹ ڈالا انہوں نے، جتنے بہنے لگے تھے وہ لگے تھے۔ اس کے بعد یہ بھی کہا کہ جو آئے گا میں ان کو گولی مار دوں گا، جو آئے گا وہ گولی مار دوں گا۔ ان کی ویڈیو بھی ہے جس میں ہاتھ میں پسٹل وغیرہ لیے ہوئے ہیں، وہ یہ کہہ کے کہ ہم گولی مار دیں گولی مار دیں۔ تو میں نے اعلان کیا کہ میں پہنچ رہا ہوں، آپ کو گولی مارنا ہو تو مجھے ماریے۔ اور اس کے بعد بہت بڑا جلسہ ہوا وہاں کے اوپر، بہت بڑی تعداد میں علماء اس میں شریک ہوئے اور افراد قوم بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ پورا جلسہ ختم ہو گیا، تقریباً 2 بجے شروع ہوا، 5 بجے وہ جلسہ ختم ہوا، اور میں اس وقت دعا مانگ رہا تھا اس وقت تمام پوری قوم کے لیے۔ اس وقت یہی سرفراز صاحب اٹھ کھڑے ہوئے جو اس کمیٹی کے سیکریٹری بنائے گئے ہیں، کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہاں لوگوں نے کہا بھائی 3 گھنٹے سے جلسہ چل رہا تھا، اب آپ کو بیچ پہ آنا چاہیے تھا، اب تو جلسہ ختم ہو رہا ہے، دعا ہو رہی ہے، اب آپ اٹھ کے آئے ہیں۔ کہ نہیں میں کہنا چاہتا ہوں، میں کہہ جبکہ کوئی قانون اجازت نہیں دیتا کہ جب جلسہ ختم ہو گیا تب کسی کو بولنے کی اجازت دی جائے کہ ہاں آپ بولیے آپ، مگر کیونکہ وہ فساد پھیلانے کے مقصد سے آئے تھے کہ اگر بولنے کی اجازت نہ دی جائے تو وہ اپنی کرسیاں توڑنے لگیں، اچھالنے لگیں، سب کرنے لگیں، وہ سب اسی مقصد سے وہ آئے تھے وہ۔ تو میں نے کہا نہیں ان کو بولنے دیا جائے، آپ دیکھیں پورا ویڈیو موجود ہے جس میں نے کہا ہے تو ان کو اجازت دی جائے کہ یہ بولیں۔ تو اس کے بعد وہ بولے کافی دیر تک، یہ الزام وہ الزام وہ الزام وہ الزام کہ صاحب ابھی تک یونیورسٹی کیوں نہیں بنی، اور ابھی تک روزہ کیوں نہیں بنا، اور پتہ نہیں 3-4-5 الزامات لگائے۔ اس کے بعد جیسے ہی بہادر عباس جواب دینے کھڑے ہوئے، ان کے ساتھ 25-30 لوگ پہلے سے موجود تھے، انہوں نے ہلڑ ہنگامہ نعرے بازی شروع کر دی پوری، اور جواب دے ہی نہیں دیا۔ میں نے کہا کہ بھائی آپ نے جب اعتراض کیا ہے تو پھر آپ جو ہے جواب بھی سنیے، اور جواب اگر غلط ہو تو آپ کو حق ہوگا کہ آپ کہیں کہ بھئی یہ جواب صحیح، جب آپ سن ہی نہیں رہے ہیں
تو پھر آپ کو فیصلہ کیسا کریں گے آپ کی جواب صحیح ہے کہ غلط ہے؟ 12 جلسہ درہم بھرم ہو گیا، پھر دوسرے دن میں نے کہا پھر جلسہ ہوگا، کیونکہ وہ یہ سوچتا کہ دوسرے دن جلسہ نہ ہوتا تو سوچتے ڈر کے بھاگ گئے، یہی آتا کہ آپ ڈر کے بھاگ گئے۔ ہم نے کہا دوسرے دن پھر جلسہ ہوگا، پھر جلسہ شروع ہوا اور علماء سب وہاں کی تقریر اس میں کر رہے تھے۔ اب یہ بیچ میں اٹھے تھے کہ ہاں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ہم نے کہا بھائی کل تو آپ تقریر کر چکے، سب چیزیں کہہ چکے، آپ اپنی بات کہہ چکے تھے مگر ہماری بات نہیں سنی آپ نے، لہٰذا آج وعدہ کیجئے، آپ ہم اجازت دیں گے آپ کو، وعدہ کیجئے کہ آپ اپنی بات کہنے کے بعد سیکریٹری کا جواب بھی سنیں گے، یہ نہیں کہ ہلڑ ہنگامہ آپ شروع کر دیں گے۔ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے بالکل ٹھیک، ان کو اجازت دی گئی۔ تقریباً 25-30 منٹ انہوں نے پورے اقدامات اپنے دکھایا کہ الیکشن غلط ہوا، تو یہ جو حیدری ہو غلط نہیں بنی، اور یہ پتہ نہیں کیا تمام چیزیں کہ وہ جو لائف ممبران تھے ان کو ووٹ نہیں دیا گیا، یہ ووٹ دینے کا حق نہیں دیا، پورے تمام الزامات انہیں لگائے۔ اس کے بعد وہ نیچے اترے اور اس کے بعد اب جب انہوں نے بولنا شروع کیا تو پورے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نعرے لگاتے ہوئے نکل گئے جلسے سے باہر۔ ارے ہم نے کہا آپ وعدہ کر چکے تھے کہ سنیں گے، اور آپ نے یہاں وعدہ کیا تھا کہ سنیں گے، لیکن وہ پورے اپنے نعرے لگاتے ہوئے قبل اس کے کہ وہ جواب دے بہادر عباس، پورا ان کا ٹولہ جو تھا وہ سب باہر نکل گیا۔ اس کے بعد بہادر عباس نے پورے سب جوابات دیے، وہ بھی انٹرنیٹ میں موجود، تو جوابات کا موقع نہیں دہرانے کا کہ پورے جوابات سب دہرائے جائیں، تو وہ سب انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ تو اس کا مطلب ہے پلاننگ کیا تھی؟ پلاننگ یہ تھی، باہر تقریباً 500 پولیس والے کھڑے ہوئے تھے اور وہاں کے جو ایس ایچ او وہ کھڑا ہوا تھا، آپس میں سیٹنگ تھی ان میں کہ تم مار پیٹ کرنا، لڑائی جھگڑا ہوگا، لاٹھی ڈنڈے چلیں گے، ہم گھس آئیں گے اندر 10 ادھر کے 10 ادھر کے، اور وہاں پر تالا لگا دیا جائے گا درگاہ میں کہ صاحب ڈسپیوٹیڈ ہے، لہذا اس میں پولیس اپنا تالا لگا رہی ہے، لہذا نہ تمہارا رہے گا نہ ہمارا رہے گا۔ یہ پلاننگ تھی، پوری پلاننگ یہ تھی۔ لہذا میں نے سختی سے کہا تھا کہ کچھ بھی کریں، گالیاں بھی دیں، تب بھی کوئی جواب نہیں دیا جائے گا۔ گالیاں بھی جواب نہیں دی، نے 2 آدمیوں کو مارا وہاں پر، کبھی آج سینہ پھلایا ہوئے یہاں بھی کہہ رہا تھا ہم تو پیٹ لیا، ہم نے تو پیٹ لیا۔ اور ایک لڑکا جا رہا تھا باہر کسی کام سے، اس کو انہوں نے مارا، پیچھے اس کے چاقو کے نشانات ہیں۔ خبر ملی مجھے، میں نے کہا بالکل ہرگز اس کو اسپتال میں داخل کیجیے، ایف آئی آر کیجیے، پولیس پہ ایف آئی آر کیجیے، جواب نہیں ہونا چاہیے، جواب نہیں ہونا چاہیے۔ ایک یہ حرکت کی انہوں نے کہ جو کرسیاں جلسے کی تھیں، وہ جلسہ شروع ہونے سے پہلے انہوں نے 25-30 کرسیاں اٹھا کے لے گئے، وہ کہ اس پر جھگڑا ہو جائے، یہاں جھگڑا ہو جائے، لیکن اس کے بعد بھی کوئی اس پر جھگڑا نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد ایک ریٹائرڈ سی آئی ڈی افسر ہے، پہلے سی آئی ڈی افسر تھے کسی زمانے میں، اب ریٹائر ہو چکے ہیں، بیچارے بوڑھے ہو چکے ہیں، تقریباً 70 برس کا ان کا سن ہوگا، 10 برس پہلے ریٹائر ہو چکے ہیں۔ وہ گئے کہ کرسیاں کم پڑ رہی تھیں، کیا 2-4 کرسیاں آپ دے دیجیے، آپ یہاں سے لے گئے ہیں، یہ کرسیاں کرائے پر آئی ہیں، یہ درگاہ کی نہیں ہے جو آپ اس پر دے گئے اٹھا کے۔ تو ان کو انہوں نے مارا، ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کی انہوں نے کہ اب تو فساد ہوگا، اب تو جھگڑا ہوگا۔ اس پر بھی میں نے کہا کہ نہیں، اس کی ایف آئی آر کی جائے اور کوئی کسی قسم کا اس کا بدلہ نہ لیا جائے، لہذا جس کی وجہ سے ان کی سازشیں الحمدللہ پوری طرح سے ناکام ہو گئی۔ اللہ کا شکر ہے کہ ان کے پول کھل گئے، سازشیں ناکام ہو گئیں، ان کے جھوٹ کے پول پورے کھول دیے گئے ہیں۔ آپ انٹرنیٹ پر جو بہادر عباس نے جوابات دیے ہیں اس کو آپ دیکھ لیں کہ ہر بات کا ان کا جواب دیا گیا ہے، ہر بات ان کی غلط ہے۔ اور دوسری چیز، آخری چیز میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی جو کمیٹی بنی ہے وہ نقلی ہے۔ کیونکہ چیئرمین کو حق حاصل نہیں ہے کہ اکیلے فیصلہ کرے، چاہے یہاں کا چیئرمین ہو چاہے کسی وقف کا چیئرمین ہو، اس کو حق حاصل نہیں ہے کہ اکیلا فیصلہ کرے۔ وہاں کے کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے، ایک شیعہ ممبر اس کا ہے کہ شیعوں کے معاملات پہ جب تک شیعہ ممبر کی اس میں تصدیق نہیں ہوگی اس وقت تک شیعہ کوئی معاملہ جو ہے چیئرمین کو حق نہیں فیصلہ کرنے کا۔ اور جو وہاں کے شیعہ ممبر ہیں ایک خاتون، ان کے کوئی دستخط ان کے حکم پر نہیں ہے، کبھی کمیٹی بنا رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سی او کی جب تک دستخط نہ ہو چیئرمین کا کوئی حکم قابل قبول نہیں ہوتا ہے، اور وہاں کے سی او نے
ایک کمیٹی کا جو ان کا حکم تھا اس پر دستخط نہیں کیے ہیں. جب دستخط نہیں کیے تو یہ کمیٹی جعلی ہو گئی, یہ کمیٹی نقلی ہو گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ نقلی کمیٹی بنا کر اور ایک اصلی کمیٹی جو ہے اس کے خلاف ہنگامہ کیا جا رہا ہے. امانت اللہ دشمن ترین انسان شیعوں کا, اور اس کے ساتھ یہاں کے مولوی بھی جا کر مل گئے ہیں اور وہاں کے لوگ بھی اس کے جا کر مل گئے ہیں. اور مجھے بس آخری جملہ کرنا چاہتا ہوں, مجھے مصدقہ اطلاع ہے کئی مرتبہ جو درسری پر قبضہ اس کا تھا, پہلے باپ تھا معید خان, اب اس کے وہ تو مر گیا, اس سے لڑائی ہوتی ہے, مقدمہ بازی ہوتی ہے. اب اس کے بیٹے ہیں, جس میں ایک بیٹے کا نام ہے وسیم, وہاں جو بیٹا اس کا نام وسیم ہے, وہ وسیم یہاں لکھنؤ آیا, ابھی ایک مہینہ بھر پہلے, 2 مہینے پہلے کی بات ہے. لکھنؤ آیا اور کچھ شیعوں سے بھی ملا وہ, اور کچھ اہل سنت حضرات سے بھی ملا. اس نے کہا میں کلب جواز صاحب سے ملنا چاہتا ہوں, اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, اس سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں. ارے صاحب میں نے تو نرسری چھوڑ دی ہے, اب مجھ پر مقدمہ کیوں قائم ہے؟ مقدمہ 1300 کروڑ کا اس پر قائم ہے کہ 20 سال تک اس نے کرایہ نہیں دیا, تو 1300 کروڑ کرایہ بن رہا سرکل ریٹ کے لحاظ سے. اور مقدمہ حاجی عمر حیدری نے قائم کیا اس کے اوپر. لہذا ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں, ارے اس کو معاف کیا جائے, اس کو چھوڑ دیا جائے. اب درسری تو آپ کے قبضے میں آئی گئی ہے, لہذا کیا ضرورت ہے کہ مقدمہ چلایا جائے. لہذا وہ ملنا چاہتا ہوں کلب جواز صاحب. انہوں نے کہا کہ بھائی ہماری ہمت نہیں کہ آپ کو ملوا سکیں ان سے, ہماری ہمت نہیں آپ کو ان سے ملوا سکیں. ہاں ایک صاحب اور ہے, ہم ان سے ملوا سکتے ہیں, وہ آپ کی ہر بے ایمانی میں آپ کا ساتھ دیں گے, کیونکہ یہاں خود بڑی سی بڑی بے ایمانیاں کر رہے ہیں. لہذا ان کے سامنے بے ایمانی کی کوئی حیثیت نہیں ہے, بہت آپ کا ساتھ دیں گے. لہذا ان گرو کے پاس لے کر گئے, وہ گرو کے پاس لے کر گئے, اور گرو نے پتہ نہیں آپس میں کیا معاہدہ ہوا, بھائی 1300 کروڑ کا معاملہ ہے, اس کو بچانے کے لیے 2-4 کروڑ کوئی بھی خرچ کر سکتا ہے. لہذا آپ آئیے میری مدد کی, تب یہ پہنچے تھے مدد کرنے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کے وسیم سے بھی ان کی سازش ہے اور وہاں کے وسیم سے بھی ان کی سازش ہے. یہ ماشاءاللہ ہر بے ایمان سے ان کے اچھے تعلقات ہیں اور ہر شریف سے ان کے دشمنی چلی آ رہی ہے. ایک صلوات بھیجے پر محمد. لہذا اللہ کا شکر ہے کہ سازشیں ناکام ہوگی. بطفیل محمد و آل محمد. اور آج بھی ہمارا کہنا ہے کہ اگر کسی کو حساب لینا ہو تو ایکسپرٹ جو ہوتے ہیں حساب کے, ان کو لے کر وہاں جائیں اور جا کر اس حساب کتاب کو دیکھیں. اگر غلط ثابت ہوتا ہے وہاں کوئی بھی, تو پھر پوری کمیٹی استعفیٰ دے دے گی. وہاں کی پوری کمیٹی وہاں کی استعفیٰ دے. وہاں اعلان ہوا یہی کہ اگر بیمانیاں کوئی ایکسپرٹ, دیکھیں ہم نہ ہم سمجھ سکتے ہیں حساب, نہ آپ سمجھ سکتے ہیں حساب, اس کے لیے الگ ایکسپرٹ ہوتے ہیں, شیعہ کہلاتے ہیں اور ایکسپرٹ کہلاتے ہیں. وہ لے کر جائے, کوئی بھی 2-4-10 جتنے ہو لے جائیں اور اس کو دکھائیں. اگر وہ کہے کہ ہاں نہیں یہاں کے اوپر بیمانی ہے, یہاں پر غلط ہے, درد ہے, یہ درد ہے, تو میں یہاں پر ممبر سے مسجد سے وعدہ کرتا ہوں, یہ اعلان کرتا ہوں کہ پوری کمیٹی استعفیٰ دے دے گی. لیکن ثابت تو کرو, یہ نہیں آپ تو شاباشی دے کر آ گئے تھے حساب لینے اور آ گئے شاباشی دے کر واپس, اور یہاں چلا رہے کہ شیر کی طرح دہاڑ رہے تھے. ارے وہاں تو منہ سے چوں بھی نہیں نکلی تھی, دہاڑنا تو بہت دور کی بات ہے. ایک سلوات بھیجے پر محمد. پالنے والے تیری بارگاہ میں دس دعا ہیں کہ تمام جتنے بھی اوقاف کی جتنے بھی جائیدادیں ہیں سب کی حفاظت فرما. جو بے ایمانوں کے پاس ہیں ان کے ہاتھوں سے نکل کر ایمانداروں کے پاس آئیں. اسی طرح سے یہاں کا جو وقف بورڈ ہے اس میں بھی اچھے لوگ آئیں, صحیح لوگ آئیں, کہ جس کی وجہ سے امام کی جائیدادوں کی حفاظت ہو سکے اور جو مقصد اوقاف کا ہے اس مقصد کے مطابق ان اوقاف کا کام چل سکے.